لفظ مولا ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اس کا صرف ایک معنی ہے الاولا بالشیء، لیکن ہم اس کو چھوڑتے ہیں، اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. اگر کوئی ہماری اس دلیل کو مان لے تو اچھی بات ہے، نزاعی ختم. اگر وہ دلیل کوئی نہ مانے اور کہتے اس کے متعدد معانی ہیں، تو ہم آپ کے لیے ثابت کرتے ہیں کہ ان متعدد معانی میں بقیہ معانی مطلوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو ہی نہیں سکتے. صرف وہی معنی جس سے امامت، جس سے خلافت، جس سے وجوب طاعت، جو شیعوں کا عقیدہ ہے سید المسلمین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، وہی ثابت ہوتا ہے، صرف وہی ہو سکتا ہے جو مقصود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں. تو اس سے پہلے نظر دوڑاتے ہیں کہ لفظ مولا کے لیے کون کون سے معانی مذکور ہیں کتب لغت میں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتب لغت میں ہم نے دیکھا، علامہ آمینی رحمہ اللہ نے بھی اپنے کتاب غدیر میں نقل فرمایا ہے کہ یہ معانی مذکور ہیں. حقیقت میں اس کا ایک ہی معنی ہے الاولا بالشیء، لیکن ہم اس کو چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ معانی مذکور ہیں. وہ کون سے معانی ہیں عزیزو؟ الرب کا مطلب ہے، الرب جب کہا جاتا ہے نا، پروردگار عالم اللہ تعالی، پالنے والا. العم چچا، ابن العم چچا زاد بھائی، الابن بیٹا، ابن الاخت، ابن الاخت کس کو بولتے ہیں؟ بھانجے کو، بہن کے بیٹے کو. المعتق جو شخص اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے، المعتق آزاد ہوا غلام. العبد غلام. المالک جو کسی کا مالک ہے، غلام کا جو مالک ہے. التابع پیروکار. المنعم علیہ جس شخص پہ آپ احسان کرتے ہیں، ایک شخص ہے اس پہ کوئی احسان کرتے ہیں، المنعم علیہ. الشریک جو کسی کا شریک ہوتا ہے، کسی کاروبار میں یا کسی پراپرٹی میں. الحلیف معاہد ہوتا ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، حلف ائتلاف ہے آپ کے ساتھ، اس کو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ جیسے حلیف ہوتے تھے. الصاحب ہم صحبت، ساتھی. الجار پڑوسی. النزیل مہمان. السحر داماد. القریب جو آپ کے قریبی آدمی ہے، ایک ساتھ آدمی ہے، قریب رہتا ہے، فزیکلی یا روحانی طور پر قریب ہے. المنعم جو کسی شخص پہ احسان کرتا ہے، یہ ایک تھا منعم علیہ جس پہ احسان کیا گیا ہے اور جو احسان کرتا ہے. العقید العقید بولتے ہیں جس شخص کے ساتھ آپ کا کوئی کانٹریکٹ ہے، اس کے ساتھ وہ. الولی سرپرست. الاولا بالشیء، ٹھیک. السید غیر المالک والمعتق، مالک اور معتق کے علاوہ. مالک تو ایک غلام کا جو مالک ہے نا، غلامی میں خریدا ہے کسی کو. معتق کسی کو آزاد کرتا ہے، ان کو بھی سید کہا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ سید یہ نہیں، یعنی وہ شخص جس کی طاعت کرنا ہے، جس کی ہم نے اطاعت ہم پہ واجب ہے. المحب محبت کرنے والا، اس کے لیے لفظ مولا استعمال ہو جاتا ہے. الناصر جو نصرت کرتا ہے. المتصرف فی الامر جو کام میں تصرف کرتا ہے، جو کام کو چلانے والا آدمی ہوتا ہے، جو کسی کام کو چلانے والا ہوتا ہے. مثلا کوئی حکومت ہے، خلافت ہے، یا بزنس ہے، یا کوئی فارم ہے، کوئی کھیتی باڑی ہے، یا کوئی قافلہ کہیں جا رہا ہے، اس کو چلانے والا، اس پہ حکم چلانے والا، اس کا تدبیر کرنے والا. المتصرف فی الامر. المتولی فی الامر جو کسی کام کا متولی ہے. متولی یہ دونوں بہت قریبی معانی ہیں دونوں کے، متولی اور متصرف. اچھا، یہ معانی مذکور ہیں عزیز. اب یہ جو معانی ذکر کیے ہیں یہاں پہ ہم نے، یہ جو ہیں 27 معنی یہاں پہ ذکر ہیں. یہ 27 معنی جماعت عمریہ بھی نہیں کہتا ہے. ان 27 میں سے ہمیں پتہ نہیں کہ کون سا منظور ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کون سا منظور ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لفظ محبوب. لیکن محبوب تو کسی اہل لغت نے ذکر ہی نہیں کیا ہے. کسی اہل لغت نے ذکر نہیں کیا کہ لفظ محبوب مقصود ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کا. اگر کسی اہل لغت نے ذکر کیا بھی ہوتا نا، تو ان کے پاس جو قرینہ ہے، وہ قرینہ کیا ہے؟ وہ یمن والی سفر کا قرینہ ہے. وہ تو اس کا غدیر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جیسا ہم نے پہلے کہا تھا. جماعت مخالفین کے کتب سے، اور پھر اس کے بعد بہت سارے معانی جو ہیں وہ آؤٹ ہو جائیں گے. وہ ویسے بھی آؤٹ ہیں وہ معانی، کیونکہ جماعت عمریہ بھی نہیں کہتا نا کہ لفظ رب یا ابن عام یا عام
یا جار یعنی پڑوسی، یہ منظور نظر ہوتے ہیں. ہم نے کون سے الفاظ بتائے تھے آپ کو کہ ہیں لفظ غدیر کے، لفظ مولا کے؟ یہ الفاظ تھے، ٹھیک ہے نا، 27 الفاظ. الرب، العم، ابن العم، ابن الابن، ابن الاخت، پالنے والا، چچا، چچا زاد بھائی، بیٹھا، بھانجا، معتق، معتق، اچھا وغیرہ 27 معانی ہم نے الفاظ لکھائے تھے. اب ان کو ایک ایک کر کے ایکسکلوڈ کرتے ہیں. اچھا، الرب، الرب یہ معنی منظور نظر ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ من جس کا ہے رب ہوں، پالنے والا ہوں، کیونکہ پالنے والا تو صرف اللہ ہے. پالنے والا الرب. الرب جب الف لام کے ساتھ کہا جاتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. عربی زبان میں الف لام کے ساتھ اگر رب استعمال ہو تو اس سے مراد صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. باقی لوگوں کے لیے اگر رب استعمال کریں تو وہ الف لام کے ساتھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں رب البیت، رب الابل، ٹھیک ہے نا، جو اس گھر کا جو مالک ہے، ان اونٹوں کا جو مالک ہے، اس کو کیا کہا گیا؟ وہ الف لام کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے جس کا میں خدا ہوں، اللہ امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اس کا خدا ہے. یہ تو معنی ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. یہ ختم ہو گیا. العم، چچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مراد یہ ہو سکتا ہے جس کا میں چچا ہوں؟ گرمی کا گرمی کا دن ہے، حج سے واپس آ رہے ہیں، سب حجاج کو روکا ہے، خطبہ دے رہے ہیں کیا کہ میں مرنے والا ہوں، دنیا سے جانے والا ہوں، جس کا میں چچا ہوں. بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے چچا نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا. ان کا کوئی بھائی نہیں تھا کہ ان کا کوئی چچا ہو، وہ کسی کے چچا ہوں، ٹھیک ہے نا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چچا زاد بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے چاچے ہوں. تو یہ معنی بھی منظور نظر نہیں ہو سکتا. یہ بھی چلا گیا. ابن العم، ہاں چچا زاد بھائی، جس کا میں چچا زاد بھائی ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے چچا زاد بھائی ہیں. یہ جملہ صحیح ہے لیکن یہ مقصود نہیں ہو سکتا. کیوں مقصود نہیں ہو سکتا؟ مثلا امیر المؤمنین علیہ السلام رحبہ میں، کوفہ میں، اپنے ایام خلافت میں بہت سارے صحابہ نے ان کے خلاف بغاوت کیا، ٹھیک ہے. عائشہ نے بغاوت کیا تھا صفین میں یا جمل میں، پھر معاویہ نے بغاوت کی، خوارج نے بغاوت کی. تو امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملے سنے کھڑے ہو جائیں غدیر خم میں. تو 12 صحابہ کھڑے ہوتے ہیں، شہادت دیتے ہیں. تو ایسے بات جو سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کیا ہیں؟ چچا زاد بھائی ہیں. اور ان کے اور بھی چچا ہیں، عباس چچا ہیں اور بہت سارے چچا ہیں. رسول جناب عبد المطلب کو تو 10 بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے نا، ان سب سے اولاد نہیں ہے ان کو. لیکن جس کا بھی امیر المؤمنین علیہ السلام، جس کا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چچا زاد بھائی، وہ بھی اس کا چچا زاد بھائی. لیکن یہ مقصود نہیں ہو سکتا اس جملے کا. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے حالت میں سب طوائف کو روک دیں وہاں پر اور کہہ دیں کہ میں تو دنیا سے جانے والا ہوں، میں تو مرنے والا ہوں، میں تمہارے درمیان ثقلین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی اتباع کرو تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اور ہاں، امیر المؤمنین علیہ السلام میرے چچا زاد بھائی ہیں، جو بھی میرا چچا زاد بھائی ہے یہ بھی اس کے چچا زاد بھائی ہیں. مسخرے والی بات ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو سب کو پتا ہے کہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ معنی پھر نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح فرض کریں میرے عزیزوں کے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان سے طلب کریں، صحابہ کو قسم دیں کہ بھائی کس نے حدیث غدیر سنا ہے، اور وہ سنائے کہ بھائی جی ہاں ہم نے سنا تھا کہ آپ چچا زاد بھائی ہیں، جس کے وہ چچا زاد بھائی ہیں. تو یہ معنی بھی چلا گیا. الابن، بیٹے کو مولا کہیں، ٹھیک ہے نا. جس کا میں بیٹا ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کا بیٹا. یہ غلط ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزند ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کے فرزند ہیں سلام اللہ علیہ. تو یہ بھی سلام اللہ علیہ، یہ بھی مقصود نہیں ہو سکتا. الابن بھی مقصود نہیں ہو سکتا. ابن الاخت، بانجا، جس کا میں بانجا ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اس کے بانجے ہیں، یعنی ہمارے ماموں ایک ہیں. یہ بھی مقصود نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے ماں جو ہے نا فاطمہ بنت اسد اور وہ آمنہ بنت وہب، دو مختلف فیملیز میں سے ان کے ماموں ایک نہیں ہیں سلام اللہ علیہ. اچھا یہ معنی بھی چلا گیا. المعتق، غلام کو آزاد کرنے والا، غلام کو آزاد کرنے والا.
جس کو میں نے غلامی سے آزاد کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اس کے معتق ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں. امیر المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالک تھے, انہوں نے ان کو آزاد کیا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو آزاد نہیں کیا. امیر المؤمنین علیہ السلام کے اپنے غلام تھے, انہوں نے آزاد کیا, بہت ساروں کو آزاد کیا, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عتق کیا ہو, کہا کہ تم آزاد ہو, میں نے تجھے آزاد کر دی, تو امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے شریک ہوں, انہوں نے بھی ان کو آزاد کیا ہو, دوبارہ ان کو غلام بنا کے آزاد کیا ہو. یہ وہ ہی نہیں سکتا, یہ وہی معنی نہیں ہو سکتے نا. معتق, المعتق آزاد ہو جانے والا غلام, آزاد ہو جانے والا غلام. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے غلام تھے ہی نہیں, تو یہ تو معنی ہو ہی نہیں سکتا نا کہ جس نے مجھے آزاد کیا اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی آزاد کیا. العبد, غلام, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جس کا میں بھی غلام ہوں, امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اس کے غلام ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غلام تھے ہی نہیں, امیر المؤمنین علیہ السلام بھی غلام نہیں تھے, تو یہ بھی معنی نہیں ہو سکتا. مالک بھی نہیں ہو سکتا کہ جس کا میں مالک ہوں یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی کنیز ہے, کوئی غلام ہے, ٹھیک ہے نا, امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اس کے مالک نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کے مالک ہیں وہ خود مالک ہیں, وہ بعد میں دے دیں امیر المؤمنین علیہ السلام کو الگ بات ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ ملکیت جو ہے وہ پیغمبر, مثلا قمیض ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ان کی ملکیت ہے. التابع, پیروکار, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پیروکار تھے نہیں, تو یہ تو گنتی میں نہیں آتا نا. اچھا, المنعم علیہ, جس پہ احسان کیا جاتا ہے, یعنی جس کا میں احسان, مجھ پہ احسان ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام پہ بھی اس کا احسان ہے. یہ بھی معنی نہیں ہو سکتا, اور جماعت عمریہ اس کا ادعا بھی نہیں کرتے کہ یہ معنی منظور ہے. اسی طرح شریک, اسی طرح لفظ شریک, کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ کسی مال میں شریک ہوں, مثلا یہ تو ثابت ہی نہیں کہ کسی کاروبار میں, کسی چیز میں, کسی پراپرٹی میں وہ کسی کے شریک رہے ہوں, یہ تو ثابت ہی نہیں ہے نا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اس میں شریک ہوں, یہ منظور نہیں ہے بھائی. بہرحال اس میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. حلیف, جو حلیف ہے نا, اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے کے ساتھ وہ حلیف بنے, تو سنہ 10 ہجری میں تو سب جتنے اختلافات ہیں وہ ختم ہو چکے. سنہ 10 ہجری میں پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان قبائل کے ساتھ کوئی حلف نہیں اٹھایا تھا. اگر کسی خلیفہ قبیلے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کیا ہے تو سب مسلمان, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں, ان کی اختلاف کی وہ پاسداری کرتے ہیں. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہ بھی حلف اس اختلاف میں, اس حلف میں وہ شریک ہوں, ٹھیک ہے نا. اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ بھی ایک پارٹی ہوں, وہاں پہ سگنیٹری ہوں, وہاں پہ ان کی بھی دستخط ہو. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ الصاحب, جس کا میں بھی ساتھی ہوں, ہم صحبت ہوں, امیر المؤمنین علیہ السلام بھی ساتھی ہیں. یہ معنی منظور نظر کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ بہت واضح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کی خبر دے دیں کہ میں مرنے والا ہوں, ثقلین کی اتباع کرو, ٹھیک ہے نا. پھر کہتے ہیں کہ جس کے ہم صحبت میں ہوں اور اس کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ بات نہیں بنتی بھائی. الجار, پڑوسی, اسی طرح یہ سب غلط ہے. النزیل, جس کا میں مہمان ہوں یہ بھی اس کے مہمان ہوں, یہ غلط. جس کا میں داماد ہوں یہ اس کے داماد, یہ بھی غلط. القریب, جس کے میں قریب ہوں وہ بھی اس کے قریب ہے, یہ معنی نہیں ہو سکتا منظور نظر, ٹھیک ہے نا. المنعم, جس پر میں نے احسان کیا ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی اس پہ احسان کیا, یہ منظور نظر نہیں ہو سکتا. مثلا آپ ایک جگہ گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی کپڑا دے دیا یا کوئی کھانا کھلایا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی آپ کو کھانا کھلایا, کوئی ضروری نہیں ہے. العقید, یہ بھی حلیف کے معنوں میں آتا ہے, اس کا جواب دے چکے ہیں. الناصر, جس کا میں نے نصرت کی ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کی نصرت کی ہے. جس کی میں نے نصرت کی ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کی نصرت کی ہے. ناصر کے معنوں میں لیں, ٹھیک ہے جی. جو یہ کیوں معنی منظور نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس کلام میں کوئی قرینہ نہیں ہے ایسا, خطبے میں, واقع غدیر میں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے کہ یہ منظور نظر ہو.
تو یہ بھی ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نصرت کی ہو، مثلا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ولادت سے پہلے وہ دنیا میں تھے ہی نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی پہ احسان کیا ہے، مثلا کہاں پہ کسی کی مدد کیا، یا امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت کے بعد، اسلام کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مثلا پیسے دیے ہیں، نصرت کیا، کسی کو کپڑے دیے ہیں، کسی کو غلامی سے آزاد کیا، سب نصرت ہیں بھائی. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی اس کو نصرت کی ہوئی، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں اس بات پہ، بلکہ یہ جملہ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے کہ کسی شخص پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا ہے، نصرت کیا ہے، اور ثابت نہیں ہوتا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی وہ کیا ہو. المحب، جس کا میں محب ہوں، محبت کرتا ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام بھی ان سے محبت کرتے ہیں. جن سے میں محبت کرتا ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام، من کنت مولا، جس سے میں محبت کرتا ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ قرینے کی ضرورت ہے. یہاں پہ قرینہ کیا ہے؟ حدیث غدیر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی کے حالت میں مسلمانوں کو روکا ہوا ہے. سب سے پہلے اپنی موت کی خبر دینا کہ میں مرنے والا ہوں، بہت جلد اللہ کی جانب سے ملک الموت آ جائے گا اور اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آ جائے گا کہ آپ کو اللہ نے بلایا ہے اور میں اس کو دعوت کو قبول کروں گا، اور میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی اتباع کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اللہ ہے اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امیر المؤمنین، جیسے ابھی مختصر میں نے دکھا نا، مختصر یہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دور خلافت میں، ٹھیک ہے نا، اس زمانے میں صحابہ کو قسم دیتے ہیں، جس کسی نے بھی خطبہ غدیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہو، وہ آ کے مجھے یہ شہادت دے دے، اور صحابہ شہادت دے دیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے. اور یہ چیز کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، اور یہ تو سب مسلمانوں کے لیے ثابت ہے. بھلے المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین جو ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ تو سب مسلمانوں کے لیے ثابت ہے. تو اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے. اور یہ بات بہت ہی جو ہے سخیف اور بہت ہی کیا عرض کریں، ایک شخص بہت ہی سیریس بات کر رہا ہے نا کہ میں مرنے والا ہوں، دنیا سے جانے والا ہوں، میں تمہارا نبی ہوں، تمہارا پیغمبر ہوں، میں تمہارا لیڈر ہوں، ابھی تک میں تمہارا کام چلاتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اب میں ہمیشہ کے لیے تم سے خداحافظی کر رہا ہوں. اور پھر کہہ دیں کہ بھائی جو وہی ایک صفت جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق بتائی، جو سب مسلمانوں میں ہے کہ مسلمان تو سب آپس میں محبت کرتے ہیں، جس سے میں محبت کرتا ہوں یہ بھی محبت کرتے ہیں. کلام میں کوئی وہ ربط نہیں بنتا اس کا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ اب عزیزو، یہ معانی جب سب چلے گئے تو یہ معانی رہ جاتے ہیں: الاولا بالشیء، السید، الولی، المتصرف فی الامر، المتولی فی الامر، جو امامت کے معنوں میں ہیں. اور یہ معانی حدیث غدیر سے ثابت ہو جاتے ہیں. اولا بالشیء، سب سے اولا بالطاعہ، اولا بالتصرف. سید یعنی سید کس معنوں میں؟ اس شخص کی جس کی اطاعت واجب ہے. ولی جو سرپرست ہے مسلمانوں کی. متصرف فی الامر، متولی امر، جس کا میں متولی امر ہوں، جس کا میں سید ہوں، جس کا میں آقا ہوں. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اس کے آقا ہیں. یہ ان معانی کے لیے ہم ثابت کریں گے، اس سے امامت ثابت ہو جاتا ہے. یہ معانی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کے لیے دلیل لا دیں گے، ٹھیک ہے نا. باقی معانی ہو ہی نہیں سکتے. اور جہاں تک لفظ محبوب کا تعلق ہے نا، اس کے لیے کوئی قرینہ اس کا اہل لغت نے ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے، محبوب کے ہوتے ہیں، پہلی بات. اور اگر کوئی لفظ محب کہہ دے، لفظ ناصر کہہ دے، اس کے لیے کوئی قرینہ نہیں ہے. ہم بہت سارے قرائن لا دیں گے، یہ معانی منظور ہیں. یہ معانی جن کا حقیقت وہی ہے، اولا بالشیء ہے، ان سب کا رجوع کس کی طرف ہے، ان سب کا نچوڑ اولا بالشیء ہے. یہ معنی منظور نظر ہے.